ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. عزیزان محترم، ابھی آپ نے ہمارے مولانا ریاض صاحب کا خطاب سماعت فرمایا. یہ رات کے کچھ حصے کا کچھ بیان آپ کے سامنے رکھا گیا. حقیقت یہ ہے کہ اس رات کو جتنا ہو سکے اپنی مغفرت تلاش کرنا، مغفرت طلب کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو بنانا ہے. اب کیونکہ ہم بہت سے نوجوانوں کو یہ راتوں کے بارے میں علم نہیں ہے، یہ مبارک راتیں اللہ نے کیوں ہم کو عطا کیا ہے اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں تاکہ ہمارے نوجوان اور آنے والی نسلوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی راتیں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ بندے کے گناہ، بندے کی خطائیں کتنی بھی ہو، اگر بندہ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، توبہ و استغفار کر لے اور اللہ کو راضی کر لے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف بھی کر دے. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جو ہم سے ہوئے ہیں اس پہ ندامت بھی ہونی چاہیے. اب ادھر دیکھو میاں انہوں ٹی وی سیٹنگ کر لیتے رہیں گے، وہ اپنے کو سیٹنگوں میں رہ گئے، اپن لوگ اپنی سیٹنگ ہو جا رہی ہے، اپن لوگ ابھی دوسروں کو دیکھنے میں رہ رہے. میرے کو افسوس ہوتا یہ کہ اب ہماری سیٹنگوں پہ سیٹنگاں کر رہی، سینٹرل گورنمنٹ سے لے کے سب گورنمنٹ، اور ہم لوگ ابھی بھٹک رہے ہیں. مولانا کیا بولنا، مولانا کیا کرنا، کیا کرنا، اللہ کے سامنے دے جاؤ، ادھر ادھر کہیں کو جاتے. مولانا حجاب کا مسئلہ ایسا ہو گیا، مولانا آپ دیکھ رہے ہیں فیصلے کیسے آ رہے ہیں. میاں فیصلے بدلنے والا کوئی ہے؟ یہ دنیا کے فیصلے سے ہم کو کچھ لینے دینا نہیں ہے. ہم اس کے فیصلے پہ چلتے اور اس کے فیصلے پر ہی زندگی گزاریں گے. کوئی اور کے فیصلے پہ کریں گے زندگی؟ نہیں کریں گے. ہاں، اس کے فیصلے پہ کریں گے، اس کے فیصلے پہ کریں گے، ان کے فیصلے پہ کریں گے. اللہ کے فیصلے پہ منہ کھولو. لوگ منہ کھول رہے ہیں، کیا کیا کھول لے رہے ہیں، اور اپن لوگ منہ کھولنے کو بھی تیار نہیں. میرے عزیز دوستو، یاد رکھو موجودہ حالات آپ کی اولاد کی تربیت کے ہیں. اگر ہم اولاد کو اپنی اللہ اور رسول کے فرمان نہیں سنائیں گے تو یاد رکھو آپ کی اولاد آگے جا کے اپنی نسلوں کو تو اور دین سے دور کر دے گی اور ان سے دین دور ہو جائے گا. آج ہی ہمارے نوجوانوں کی نسلیں دین سے اتنی دور ہو گئی ہے کہ شب برات کو پوچھ رہے ہیں کہ مولانا شب برات کب ہے. اب ان سے سوال کا جواب کیا دوں میں؟ ارے بھائی میں بولا آج ہی تو ہے. بولے اس کو ہی بولتے کیا شب برات؟ بولا کیا سمجھے، آسمان سے کوئی چیز اترتی سمجھے کیا؟ اترنی بھی تو تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی کیا؟ اپنی آنکھیں دن رات موبائلوں کو دیکھنے میں ہے، اپنی آنکھیں دن رات یہ وہ چیزیں دیکھنے میں ہے. اللہ کے نور کو دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو ہمارے اوپر آج نازل ہو رہا ہے، کیا ہم اس کو دیکھیں گے؟ آج کی رات کا وہ مقدس دن ہے میاں. آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پہ آتا ہے، یعنی فرسٹ آسمان پہ
آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے طرف پکارتا ہے، کیا وہ فرماتا ہے؟ اس کے منادی یعنی ان کے اللہ کے طرف سے آواز دینے والے آواز دیتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس کی اللہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے کوئی اللہ سے مدد مانگنے والا، اللہ اس کی مدد کرنے تیار ہے، مگر ہمارے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے کا عمل آنا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ یاد رکھو، ہم اپنی اولاد کو ایک بات ضرور بتا دیں کہ اللہ راضی ہے تو بیٹے میں راضی ہوں۔ ہم اپنی بات کو بچوں کے سامنے رکھے، بیٹے اگر آپ کو اللہ دلانا چاہا تو میرے ذریعے دلا سکتا ہے، لہٰذا میرے بیٹے اگر تیرے کو کچھ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ اللہ سے جب تو طلب کرے گا، اللہ مجھے پیسے دے گا، اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں تیرے کو یہ چیز دلاؤں گا۔ یہ ذہن بنانا شروع کیجیے اولاد کا، تاکہ اولاد اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو کر گڑ گڑانا سیکھ لے، پکارنا سیکھ لے۔ دعا کے معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ اللہ کو اپنے بندوں کی پکار اچھی لگتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو فرمایا، اے میرے بندو جب تم چاہو پکارو، جب تم پکاریں گے میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ مبارک دن دیا ہے۔ آپ کو معلوم آج کی رات کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ آج کی رات کچھ فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ وہ فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ شعبان سے شعبان، یاد رکھ لو کون سا مہینہ ہے؟ شعبان ہے نا؟ شعبان سے شعبان تک آپ کی زندگی کا فیصلہ لکھے جاتا ہے کہ آپ کو راشن کتنا دینا ہے، آپ کو زندگی دینا ہے یا آئندہ نہیں دینا ہے، زندگی میں آپ کے دن بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنے فیصلے فرما دیتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا جو ہم سے گزر گئے ہیں وہ شعبان میں ان کے فیصلے اللہ لکھ دیا تھا، اور یہ شعبان میں وہ نظر نہیں آ رہی۔ آج شاید شعبان میں ہمارے چہرے دکھ رہی، آئندہ شعبان میں دکھیں گے نہیں دکھیں گے وہ بھی پتہ نہیں۔ زندگی غنیمت ہے، اپنی زندگیوں کو پہچانو، اپنی زندگیوں کو سنبھال لو۔ یاد رکھو میرے بھائی، ابھی بولنے والے زندہ ہیں۔ ابھی ہمارے مقرر نے جیسا کہا، دیکھتے دیکھتے مقرر کم ہوتے جا رہے ہیں، بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، سننے والوں کے پاس سننے کا وقت نہیں ہے۔ کیونکہ نہیں ہے؟ ان کے کاروبار ہے، ان کے ذریعہ معاش ہے، ان یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دینے والا میں ہوں، میں کاروبار چلا رہا ہوں، میں بزنس چلا رہا ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں۔ یہ سب سے پہلی غلط فہمی ہے ہماری جو ہم کو اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یاد رکھو کمانے والے آپ نہیں ہیں، پیسے کمانے والے آپ نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو صحت دیا اس لیے پیسے کما رہے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھا اس لیے آپ پیسے کما رہے ہیں، اللہ کاروبار چلا رہا اس واسطے گھر کو روٹی آ رہی ہے، اللہ سب دے رہا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضرت ہمارے بزرگوں نے جو ہم کو جاتے جاتے نصیحت کی، اور یہ نصیحت میں کہا، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، جھنجھوڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک، چلے تو قوم کو غفلت سے ہم جگا کے چلے، عمل کرے نہ کرے سامعی کی مرضی، ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا۔ آج وہ بھی صاحبزادے کی بخشش نہیں ہوں گی جو نشے کرتے ہیں، نشے والی چیزیں کھاتے ہیں۔ آج کل مسلمان کی اولاد گانجے میں گھٹ رہی ہے، آج کل مسلمان کی اولاد حقوں میں گھٹ رہی ہے، آج کل مسلمان کی اولاد نشہ آور چیزیں جیب میں رکھ کے پکڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے نشے کے چیزوں سے منع کیا ہے، فرمایا کہ جو نشہ کرتا ہے وہ اپنی عقل سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب وہ عقل سے محروم ہو جاتا ہے
وہ ایسے عمل کر گزرتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے اور دنیا والوں کو بھی ناپسند ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے بچوں کا جانچ کیجئے، اپنے بچے اگر غلط صحبت میں بیٹھ رہے ہیں تو ان پہ نظر رکھیے اور اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیے۔ آج کی رات نشہ کرنے والوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اور آج کی رات ان صاحبزادوں کو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ان والدین کا احترام نہیں کرنے والوں کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا، ان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ کے والدین ہیں، جاؤ قدموں میں بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے کہو کہ اماں جان میرے سے خطا ہو گئی، میں خطا کار ہوں، مگر اماں جان آپ جب تک معاف نہیں کریں گے مجھے کوئی راحت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے اماں جان آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ ماں ہے، آپ کو معلوم ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بیوی کے چاہنے والے شوہر صاحب نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر کہا کہ بھائی اگر میں تمہارے کو اولاد دینا ہے تو تم کو ایک شرط رکھتی ہو، میں وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے ماں کا دل لا کے میرے کو بتانا، دل کو لا کے جب بتائیں گے تو میں تمہارے کو اولاد دوں گی۔ اندھے معشوقاں بیویوں کے چکر میں آنے والے سیدھا گئے، اماں کو مار کے اس کا دل نکال لیا، نکال لے کے جانے لگے۔ کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ جب جاتے جاتے ایک جگہ ٹھوکر لگی اور ٹھوکر پہ گر گیا، جب گر گیا تو دل بھی جا کے دور گر گیا، اور پھر فوری اٹھ گیا، اٹھ کے قریب جا کے اس دل کو ہاتھ میں لیا تو دل سے کسی نے صدا دی، میرے بیٹے تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ میرے بیٹے تجھے کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ آپ بولیں گے مولانا ایسا ممکن ہے کیا؟ ارے میاں آج کل کیا چیز نہیں بول رہی ہے، موبائل آپ کا بولتا یقین تھا، آپ کو ٹی وی بولتا یقین تھا، کیمرے یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں دکھائیں گے یقین تھا، سب ہو سکتا ہے جب اللہ چاہا۔ اللہ چاہا تو سب ممکن ہے، اللہ ہدایت کے لیے سب کچھ عطا فرما سکتا ہے۔ اس وقت بھی اپنی ماں کی طبیعت دیکھیے، دل نکالا ہے ظالم بیٹے نے، مگر اس دل سے بھی صدا آ رہی ہے تو یہ آ رہی کہ بیٹے تیرے کو کہیں چوٹ تو نہیں لے لگے۔ ماں کی محبت اس قدر ہوتی ہے میاں کہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جب 9 مہینے کے بعد تم دنیا میں آتے ہیں تو کتنی مصیبتیں وہ اٹھاتی ہے، کتنی تکالیف اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد تم دنیا میں آتے ہیں، اور دنیا میں آنے کے بعد جب جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اپنے والدین کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ جو ہے مجھے بڑا ٹارچر کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیا پریشان کرتے ہیں؟ ان کے والدین کو، والد کو بلایا گیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے رسول یہ بچے جو میرے آج اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ میرے سامان کو ہاتھ نہ لگانا، آپ کے سامان کو ہاتھ لگانے سے میرے سامان خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے افسوس ہو رہا ہے اس شخص پر کہ اپنے ماں باپ جو تیرے لیے کئی چیزیں برباد ہونے دیے اور ہر برباد ہونے والی چیز پر خوش ہوتے رہے کہ میرا بیٹا آج یہ عمل کیا، آج یہ کتاب لے کے لکھا، آج اس نے لکیراں مارا۔ آج وہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو کوڑے دان میں ڈال دیتی ہے۔ آج کل تو جدھر دیکھو کیا کھل رہی اولڈ ایج ہوم۔ ارے میرے عزیز، اولڈ ایج ہوم میں اپنی اولادوں کو، اپنے ماں باپ کو ڈالنے والے ذرا کبھی جا کے اپنی اولاد کو بھی اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے آؤ، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اولڈ ایج ہو کیا ہے، اولڈ ایج ہوم بولتا ہے نا میں کیا ہوتا ہے،
یہ آنکھیں دیکھی ہے میری، میں گیا ہوں، کئی بار جاتا ہوں۔ ایک وقت میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں، ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیوں کھڑی ہے اما جان آپ؟ تو اس نے بڑی درد بھری آواز میں کہا کہ میرا بیٹا وعدہ کرا تھا آج مجھے لے جانے کا، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اے میرے عزیزو، وہ ماں جو تم کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی، تم نے اپنی بیوی آنے کے بعد اس کو بھول گئے۔ بتاؤ اگر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ عمل کرے تو تم کو کیسے لگے گا؟ تم کو کیا ہوگا؟ تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ آج ویسے نوجوانوں کی، ویسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بیٹے کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا باپ تیری ماں اگر روز گوشت تیرا چھلتے جائے اور تیرے پورے جسم سے گوشت کو نکال لے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، تو ہڈیاں نظر آنے لگے، تو بھی تیری ماں کے 9 مہینے رکھنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تیری ماں نے جو 9 مہینے رکھا اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ آج ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی جو شراب پیتے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس یہ بھی دور بہت چل رہا ماشاءاللہ، شرابوں کے شیشے ہماری عورتیں بھی پی لے رہی، مرداں بھی پی لے رہی۔ مرد تو پینے میں مشہور ہی تھے، اب عورتیں بھی شراب پینا شروع کر دیے ہیں۔ ارے میرے رسول نے تم کو کیا بنایا اور تم کیا بن گئے؟ میرے رسول نے تم کو کیا مقام دیا تھا اور آج آپ کیا عمل کر رہے ہیں؟ آج میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بچیاں نشہ آور چیزیں استعمال کر رہی ہے، اور یہ جو کالجوں میں فراہم کیا جا رہا ہے، میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ کالج والے کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کو نشے کے چیزیں دی جا رہی ہے، اور کالج انتظامیہ اس پہ ایکشن لے لیتا۔ ایکشن لینا ہے تو کس پہ لیتا؟ سر پہ پڑھ لو، اوڑھو یا نہ کوڑو۔ واہ، آپ کا بھی کیا جواب ہے صاحب؟ آپ تعلیم پہ توجہ کم دے رہی، فرقہ پرستی نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چلتے رہے گی۔ یاد رکھو یہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمارے دوسرے بھائیوں کو بھی یہ خیال آ گیا ہے کہ یہ حکومتیں صرف ہم کو لڑا رہی ہے، نفرتیں پیدا کر رہی ہے اور ہم کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، اور جب ان کے دماغوں میں یہ بات آ گئی ہے تو سمجھ لو ایک نہ ایک دن موقع آئے گا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے لیے آزادیاں عطا فرمائے گا، مگر آزادی اس کو ملتی ہے جو اللہ کے طرف رجوع ہوتا ہے۔ آج جمعے میں نے یہی کہا، وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نہ سست پڑ جاؤ اور نہ غمگین ہو جاؤ، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کب ہے؟ جب تم مومن بن جاؤ گے، اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ گے، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ جب تم یہ بندے بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مددگار بھیجے گا۔ کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ کئی مصیبتیں آتی ہیں، لیکن بندے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ ہمارے کوششیں یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے طرف رجوع ہو جائیں، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں۔ میرے عزیز دوستو، آج کا دن ہم اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکے اور ٹیک کر اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرے، اور ساتھ میں درازی عمر کے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی کرے، پڑوس کے لیے بھی کرے، اپنے عزیز و قریب کے لیے کرے، سب کے لیے کریے، اور یہ دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمارے سے جو بھی خطا ہوئی ہے آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ بخشنے والے ہیں، آپ کرم کرنے والے ہیں۔ جب بندہ عاجزی کے ساتھ اللہ کے طرف رجوع ہوتا ہے نا، رحمت کا پروانہ اللہ کے طرف سے آ جاتا ہے۔ ایک گناہ گار تھا، گناہوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے شہر سے باہر کر دیا، شہر سے نکال دیا، کہا کہ آئندہ تو ہمارے گاؤں میں نہیں آنا۔ آج کل ہماری پولیس کرتی نہیں، پولیس بھی یہ کرتی نا، کیا بولتے اس کو میاں؟ شہر بدر کر دیتی ہے۔
اور انہوں خود درے در کے دوسرے کو شاید در بدر کرنے کی چکر میں رہتے۔ ابھی دیکھا میں بڑے بڑے صحابوں کے گاڑیاں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر صحابوں کی ہمت نہیں ہوئی میرے سے آ کے ملنے کی، کیونکہ یہ صحابہ جو ہے ہمارے سے سب ملتے جب ان کو غرض رہتی، اور اب میں سوچ لی ہوں ان کو غرض رہی وقت میں نہیں ملوں گا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ ان کے پوسٹاں چند دن کے ہیں، میرا پوسٹ مرے دم تک ہے انشاءاللہ۔ میں آپ کا خادم ہوں، اور یہ لوگوں کو کیا ہے، اپنے آپ کو بڑے 4 گاڑیاں مل گئے، 4 ستارے مل گئے تو اپنے ستارے عروج پہ سمجھتے۔ یاد رکھو میاں، بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے دیکھے، بڑے بڑوں کو کرسیوں سے اترتے ہوئے دیکھے، یہ آ کے بہت لوگوں کو دیکھی۔ میں نے اس سے پہلے سالار جنگ میوزیم میں ایک کمیٹی تھی کمشنر صاحب کے، پرانے کمشنر صاحب کے ساتھ، تو میں نے ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت اس سے پہلے کئی کمشنروں کو ہم اس پہ دیکھے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اب کب نہیں معلوم کہ کون سی پھر دوسرے کمشنر کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ ابھی ہم یہ بولے دوسرے سال ہی ان کا ماشاءاللہ اب وہ بیچارے ہمارے پاس سے چلے گئے۔ تو معلوم ہی ہوتا ہے میاں، ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ایک کا ڈر دل میں پیدا کر لو، ہر ایک کا ڈر نکل جائے گا۔ ایک کے ہو جاؤ پھر کسی کا ڈر نہیں رہیں گا۔ ہم اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ مولانا تیسری آنکھ ہے، کہاں ہے رے تیسری آنکھ؟ آج کل ہمارے بچوں کو مولانا تیسری آنکھ بھی ہے مولانا روڈ پہ۔ مولانا کون سی آنکھ ہے؟ بولے پولیس اسٹیشن کے سامنے کیمرہ ہے مولانا۔ ارے دنیا کے تیسری آنکھ کا تیرے کو خوف ہے، ایک آنکھ تو تیرے کو دن رات دیکھ رہی ہے، اس کا خوف نہیں ہے۔ ایک آنکھ تمہارے کو تو کمرے میں بھی دیکھ رہی ہے، باہر بھی دیکھ رہی ہے، اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہے، اجالے میں بھی دیکھ رہی، ہر طرف وہ آنکھ آپ کو برابر دیکھ رہی ہے۔ آپ کے چھپے ہوئے عمل کو، آپ کے چھپ چھپ کے کرنے والے عمل کو بھی وہ جانتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گواہ کوئی آ جائیں گا تو اللہ معاف نہیں کریں گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ کوئی گواہ آ گیا، گناہ کرے تو گواہ نہیں بنانا، کچھ بھی غلطی ہوئی تو میرے میں چل نماز کیسا ہمارے پاس کیا ہو گیا آج کل ایک فیشن بن گیا، ارے بھائی میں رات میں دیر سے آیا، فجر چلے گئی میری۔ ارے فجر گئی تھی، تیرے کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا، تم دوسروں کو بول کے کیوں گواہ بنا دی؟ کیوں گواہ بنائے؟ اب کل کے دن اللہ فجر فرض کیجئے آپ کے گناہ معاف کرنا چاہے گا، دوسرا بندہ بولے گا مولا یہ اس نے میرے سامنے اقرار کیا تھا نماز جانے کا، لہذا اس کی پکڑ پکڑیجئے، اللہ کے سامنے اس کی پکڑ ہوئی ہوگی اور گواہ ہونے کی وجہ سے تیرا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دوسری بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہم لوگوں کے پاس آج کل اور ایک محاورہ چل رہا، نوجوانوں، ارے دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، دیوار کے کان ہوتے ہیں میاں، دیوار کے کان دیوار تک رہیں گے، مگر دو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کیوں بھول رہے ہیں؟ ایک منکر نکیر تمہارے 2 کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے 2 فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، اور ہر عمل تمہارا نوٹ کیا جا رہا ہے، اور تمہارے کو اللہ کے پاس ایک ایک عمل کو تمہارے پیش کیا جائے گا، سیدھے ہاتھ سے کیا عمل کیے، بائیں ہاتھ سے کیا عمل کیے، آپ کا ہر عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ بعض علماء تو لکھتے ہیں کہ دن کے فرشتے، سیدھے ہاتھ کے فرشتے جو رہتے ہیں یہ نیکیاں لکھنے والے ہوتے ہیں، اور لیفٹ ہینڈ کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ گناہ لکھنے والے ہوتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ کے فرشتے کیا کرتے؟ نیکیاں لکھتے، اور بائیں ہاتھ کے فرشتے گناہ لکھتے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے جاتا ہے، فلم دیکھنے جا رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے تیاری کیا، یہ فرشتہ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا کہ کھلا آدمی فلم دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نیک یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ یہ بولتا بھائی جب تک وہ گناہ کرا نہیں لکھنا نہیں۔ دیکھو کیسا اللہ نے اپنے پر نظام رکھا ہے، اپنا کرم کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ رستے میں چلے گیا، رستے میں آ گیا، اب وہ لکھنے جاتا ہے، ابھی گیا نہیں نا بھائی، گیا کے بعد لکھو، تم جا کے انہیں ٹاکیز میں اتر جاتا، اب ٹاکیز میں جانے کے بعد ٹکٹ بھی لے لیتا،
اب انہیں سیدھے ہاتھ کا فرشتہ پھر بائیں ہاتھ کا فرشتہ لکھنے جاتا، مولا یہ تیری نافرمانی کا کام کرنے جا رہا ہے، مگر پھر بائیں ہاتھ کا فرشتہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بولتا، بھائی ابھی تھیٹر کے اندر نہیں گیا انہیں، جب فلم تک نہیں دیکھا انہیں اس وقت تک نہیں لکھنا تم، جب پکچر دیکھنے آپ بیٹھ جاتے تو یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ مجبور ہو جاتا اور کہتا بھائی اب لکھ لے جو لکھنا ہے۔ مگر کمال کی بات کیا ہے معلوم؟ کمال کی بات یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہمیشہ آپ کی اچھائیاں لکھتا ہے، اور اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ بندے کا ارادہ کرتے ہی یہ لکھ لیتا ہے، اللہ ارادے کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، بندے کے ارادے کی وجہ سے اللہ اس کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ بولیں گے کہ مولا میں تو یہ نیکی کرا نہیں، اللہ فرمائے گا تو نیکی کرنے کا ارادہ کیا نا، ارادے کے ساتھ ہی میں نے تیرے عمل کو لکھ لیا، لہذا تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم تجھے جنت عطا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ہر دروازے کو کھول دیا، اور میرے رسول کے صدقے میں، میرے آقا کے صدقے میں اللہ نے فرما دیا، میرے آقا آپ کی امت جب جب توبہ کرے گی میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا۔ یہی اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے پہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوتا گناہ ہو جانا، ایک ہوتا گناہ کرنے کی نیت سے نکلنا، گناہ کرنے کی نیت سے جا رہی تو پھر گناہ کا جو بھی معاملہ رہے گا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھو اگر کوئی غفلت میں گناہ ہو جائے تو اللہ اسے معاف بھی کر دے گا، اور اگر بندہ آج کی رات اپنے سر کو ٹکا کر اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو درست فرما دے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، کوشش یہ کریے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو پکارے، آج کی رات خوب اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کے ذکر میں قرآن پاک پڑھنا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک ہے، ہم قرآن پاک کو ہاتھ میں لگاتے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک کو معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ اور اب رمضان آنے والا ہے، اور یہ رمضان کے آنے سے پہلے، کیونکہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قدر والی رات میں قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو آنے والی راتوں میں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے آنے والا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ پورا برکت والا ہے، پورا برکت والا ہے۔ آپ کا ہر عمل اللہ کے پاس ہزاروں نیکیوں پر لکھے جانے کا ہے۔ اگر افطار کے وقت بیٹھیں گے اس کا بھی اجر، اگر گناہ سے بچیں گے اس کا بھی اجر، اگر آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے اس کا بھی اجر، اللہ چاہا تو جتنے گناہ اللہ چاہے اضافہ فرما دے گا۔ تو آپ کا کام یہ ہے آنے والے مبارک مہینے کا استقبال کرے، اور آنے والے مبارک مہینے کی تیاری کرے، اور یاد رکھو ابھی سے اپنے گھروں کی صفائی کر لو، ابھی سے اپنے کپڑے خرید لو، ابھی سے اپنے گھر کی مکمل تیاری کر لو۔ وہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، وہ مہینے میں عبادت چھوڑ کر جا کے شاپنگ مت کرو۔ مگر یہ بھی عجب مذاق کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے تاجراں بھی عجیب کام کر دیتے ہیں، بولتے ہیں بھی نیا اسٹاک نہیں آیا، اب انہوں ہولے صاحب نیا اسٹاک کہاں آئیں گا میاں، وہ اسٹاک اندر رکھا ہوا ہے، رمضان میں نکالی گے انہوں، اور کیا کریں گے؟ ہم لوگ ابھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیز، آنکھ ڈھانکنے کے لیے کپڑے پہنو، آنکھ ڈھانکنے کے لیے جو کپڑے پہنے جاتے ہیں نا، اللہ اس کا اجر دیتا ہے، بتانے والوں کو اس کا ثواب بھی ملتا۔ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لو آپ، کتنی ہی تعریفیں کر لو، اللہ آپ کے کپڑوں کو نہیں دیکھے گا، کپڑے کے اندر رہنے والے دل کو دیکھے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ بہت اہم کام ہے۔ قلب بولتے اس کو، عربی میں کیا بولتے ہیں؟ قلب۔ اور یہ قلب کئی کو بولتے معلوم؟ انہیں الٹ پلٹ ہوتے رہتا، اور اس کے الٹ پلٹ ہونے میں اپن لوگ اچھے ہیں، اگر ان الٹ پلٹ نہیں ہوئے تو اپن سیدھے ہو جاتے۔
ہے نہیں. خلق کے معنی کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونا. اگر انہوں الٹ پلٹ نہیں ہو رہی تو آپ کو بولتے ہیں نہیں انجیوگرافی کرو، آپ کی سرجری کرو، آپ کے دل کو نکال کے سور کا دل ڈالو. ڈالے ایک صاحب امریکہ میں ریسرچ کرتے، ارے میاں اللہ انسان کو بنایا، تم اس کو لے کے جا کے غلیظ جانور کا فٹنگ کر رہے، دل کہاں فٹ ہوتا؟ اللہ جو دل بنایا ہے سبحان اللہ، کبھی غور کرو اپنے جسموں پہ، کبھی فکر کرو کہ اللہ یہ میری انگلی جو اشارہ کر رہی ہے اس کی طاقت بھی دینے والے آپ ہیں. یہ میرا ہاتھ اٹھ رہا ہے، اے اللہ اس کی طاقت دینے والے بھی تو آپ ہیں. اگر آپ ایک ایک عمل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنے نعمتیں دی ہوئی ہے. آپ اس کی قدر نہیں کرتے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے جسم میں کون سی چیز آپ کے لیے کام آ رہی ہے. آپ اگر ایک نوالا بھی اگر کھانا کھا رہے ہیں میاں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. تھوک ہے نا، یہ آپ کا منہ میں تھوک آتا نہیں. اپنا رمضان میں روزہ بتانے کے بعد سے تھوک لیتے رہتے لوگوں. بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں میں روزہ ہے تو دن تمام تھوک لیتے رہتے. اب پوچھنا آپ روزہ ہے کیا؟ ہاں جو تھوک رہا تھا اس واسطے کیا بھائی؟ پورے محلے کو ستیاناش اس واسطے کر رہے تھے کیا آپ؟ یہ تھوکنے کا نہیں ہے ہمارے پاس کہیں بھی سسٹم، حکم نہیں ہے تھوکنے کا. اور یاد رکھو یہ لعاب جو ہے نا یہ بھی بڑی نعمت ہے. یہ لعاب جو ہے یہ بھی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک صاحب کو لعاب نہیں آتا تو ان کو پیپ ڈال کے کھانا ڈالتا. بولے لعاب میں کیا کام کرتا؟ بولے لعاب آپ کے نوالے کو اندر جانے میں مدد دیتا. سوا تصور کر سکتے ہیں؟ آج سائنس کیا بول رہی ہے؟ وہ جو چیزیں ہمارے رسول پہلے بنا 1400 سال 1500 سال پہلے فرما دیے، آج سائنس بول رہی ہے بھائی اللہ کے رسول کو آپ کے کیسے علم تھا؟ ارے میرے اللہ کے رسول کو علم ہوگا تو دنیا میں علوم آئے. اگر ان کو علم نہیں ہوتا تو یہ علوم کہاں سے آتے، علم کہاں سے آتے؟ میرے رسول نے 1400-1500 سال پہلے سائنس کو بتا دیا تھا کہ دیکھو ایک خطرے منی کا جب ماں کے پیٹ میں جاتا ہے تو کتنے دن میں وہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، کتنے دن میں کیسا رہتا ہے، اور پھر اس میں لوتھڑا کب بنتا ہے، اور اس میں دل کب بنتا ہے، اس میں کب ہڈیاں بنتی ہے، اس میں کب پورے جسم کی تیاری ہوتی ہے. آج حیرت ہے ڈاکٹروں کی کہ بھئی یہ کیسے اللہ کے رسول کو معلوم ہے، جبکہ کوئی مشنری نہیں تھی، کوئی ایسی جانچ کا مشن نہیں تھا، مگر میرے رسول ماں کے پیٹ کے بھی خبر دینے والے تھے. میرے عزیز دوستو کبھی اپنے پہ غور کر جاؤ، آئینے کے سامنے ٹھہر کے بولو بھائی مجھے اللہ نے جو نعمتیں دیا ہے کیا میں اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کیا؟ آنکھ بولے گی میاں صرف دیکھنے کا تو شکر ادا نہیں کر سکا اب تک. ناک بولے گی میاں سانس لے رہی، آج اتنے زمانے سے لے رہی. اللہ کوئی میٹر لگا کے نہیں بھیجانے تو گورنمنٹ میٹر لگا دیتے تھے اپنے کو آکسیجن کتنا جا رہا. ایسی گورنمنٹ رہی تو آگے جا کے میٹر لگ جاتے اپنے وہاں کو بھی. یہ لنگے بھکوں کی گورنمنٹ رہی تو آگے جا کے کیا ہوں گا، آپ کے اندر ایک بٹن سے سانس کا میٹر لگا دیں گے، آپ کتنی آکسیجن لیے دن میں، لہذا اتنی آکسیجن لیے اتنے بل آپ کو. ارے لوگ کیا بلا نکالتے کیے لوگ اپنے کو ہی نکال دیتے. اس کے بعد یاد رکھو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن تمہارے پہ غالب آئیں گا تو کب آئیں گا؟ جب تمہارا ایمان کمزور ہو جائے، اللہ پہ بھروسہ کم ہوگا، دنیا والوں پہ بھروسہ زیادہ ہوگا. آج ہمارے اندر ہے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میری سانس رک جا رہی، کچھ علاج کرو. انہیں بھی بولتا بھائی میرے پاس وہ میٹر دیکھنے کا ہے کتنا ہے بتاتا ہے. انہیں بتایا تو میں کرتا ہوں، نہیں تو نہیں بتاتا. لگایا فرض کرو انہیں آکسی میٹر کیا بولتے اس کو، لگائے، اس میں میٹر نہیں بتایا تو علاج کرتا ڈاکٹر. ارے میٹر ہی سے نہیں بتا رہا تم زندہ ہے مر گئے پوچھیں گا انہیں. یہ سب چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے
اللہ یہ نعمتیں کیوں دیا ہے، ہم اس کی فکر کریں، غور کریں۔ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے میرے گھروں میں میری اولاد کو، میرے کو اللہ نے ایسی کیا میں نے عمل کیا کہ آج بہت سے لوگ اولادوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن اللہ مجھے بے مانگے عطا فرما دیا۔ آج بہت سے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ نے مجھے بے مانگے کھانا عطا فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، جب ایک ایک چیز تم دیکھیں گے نا تو تمہارے کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں کا حساب کیسا ہے، یقین نہیں کریں گے آپ۔ اور یاد رکھو، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی ذرا خیال رکھو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس کوئی سالن بن جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی اضافہ ملاؤ، اور اپنے پڑوسی کے پاس جس کے پاس کھانا نہیں پکا اس کے پاس بھی کھانا بھیج دو، تاکہ اس کے بچے جو غریب بچے ہیں وہ کھانا کھا لیں گے تو تمہارے لیے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنا دے گا۔ آپ کو معلوم، ایک شخص روز گھر کو آتا، شراب پہ فل پی کے شراب آتا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے دوست نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیا ہے۔ دوست نے پوچھا، بھائی تو ایسا کیا عمل کرا کہ تو اتنا شرابی، اتنا گناہ گار؟ کہا کہ آخری وقت اللہ نے مجھے توبہ کا موقع دے دیا، اور میں نیکی کچھ نہیں کیا، نیکی ایک کیا میں، وہ نیکی یہ تھی کہ میرے بازو ایک بیوہ کا گھر تھا، میں اپنے لیے گھر کا سودا لاتا تو بیوہ کے گھر کا سودا بھی لا کے اس کی بچی کو دے دیتا، اور اس سے 1 روپیہ نہیں لیتا تھا، بس میں اپنے گھر کا سودا لاتے لاتے اس کے سامنے گھر کی بھی تھیلی رکھ دیتا تھا۔ کہا کہ ہاں، یہی نیکی تھی جو شاید اللہ تیری مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ ہم بھی نیکیاں کماؤ، نیکیاں کرنے کی عادت ڈالو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، اپنے بچوں سے خیرات کراؤ۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو دینے کی عادت ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے بہت دور کی سوچی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ غریبوں سے گرا کے بات کرنا، یہ بھی ہمارے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آج کل ہم لوگ بولتے وہ بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، تم کیوں؟ تمہارے بیٹے اعلیٰ مقام سے پیدا ہوئے کیا؟ کوئی بھی صبح پیدا ہوئے، انہوں بھی پیدا ہوئے، آپ فرق کرنے والے نہیں ہیں۔ نہیں معلوم غریب کا بچہ پہلی صف میں ہو جائے گا امام بن کے، اور تمہارا بچہ انجینئر بن کے پیچھے صف میں کھڑے ہو۔ میں دیکھا ہوں یہ منظر، ایک گھر میں ایک خاندان کے 2 بھائی، ایک بھائی بڑے ٹاپ کے، انہوں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، ایک بھائی غریب، وہ اپنے کاروبار کر کے اپنے بیٹے کو پالا پوسا بڑا کیا اور اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ اور جب وہ حافظ قرآن بنا تو پہلے رمضان کو پورے محلے والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب آ گئے ہیں، ایک حافظ قرآن بن گیا ہے، لہذا ہم آج طے کرتے ہیں کہ پورے محلے والے اس کے پیچھے تراویح پڑھیں گے۔ اب یہ انجینئر صاحب پریشان، اپنے بیٹے کو بھی انجینئر بنائے، اب ان کو بڑی پریشانی کہ میرا چھوٹے بھائی کا بیٹا آگے جا کے نماز پڑھیں گا اور میں سجدہ کروں، میں پڑھوں نماز اس کے پیچھے، یہ میں کروں، یہ میں بھی بہت بری چیز ہے، یاد رکھو۔ ہوا کیا؟ نماز پورا محلہ اس کے پیچھے پڑھا، یہ دونوں جا کے دوسرے محلے میں پڑھے۔ مگر ہوا یہی کہ جب بابا جان کا انتقال ہوا، یعنی بڑے بھائی کا انتقال ہوا، تو چھوٹے بھائی نے کہا اگر میرے بڑے بھائی کے بیٹے کی اجازت ہے تو میں اپنے بیٹے کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بولتا ہوں، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو میں محلے کے ہی نہیں دوسرے محلے میں جا کے وہاں بھی پڑھوانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ہمارے شوہر نے بہت غلط عمل کیا ہے، میں تو چاہتی ہوں کہ انہی کا بھتیجا ان کی نماز جنازہ پڑھائے۔ میاں زندگی بھر جس سے نفرت کرے، اس نے ہی کھڑے ہو کر کہا اے اللہ میرے چچا جان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے چچا جان کے لیے
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ کون تھا؟ معمولی تھا، لیکن اللہ نے قرآن ڈال کے معمولی سے اللہ نے عزت والا بنا دیا۔ آج طے کرو، اپنی اولادوں کو بھی دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم دلاؤ، اپنے بچوں کو بھی اللہ رسول کا خوف دلوں میں ڈالیجے، اپنے بچوں کو بھی دین کی باتیں بتائیے، سیرت کی کتابیں لا کے پڑھوائیے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے، ہر لینگویج میں کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی لینگویج میں لائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ہفتے واری اجتماع ہمارے پاس ہوتا حسامیہ منزل پنجے شام میں، اور ہر چہارشنبے کو ہمارے پاس حلقہ ہوتا ہے، ذکر کی محفل ہوتی ہے، اس میں آئیے، آ کے بیٹھیے، شاید ذکر کرنے سے آپ کا قلب جاری ہو جائے، آپ کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ دل کو زندہ کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وہ عمل کروا لے جس سے اللہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیں۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس مبارک رات کی قدر کریے، گھروں کو جائیے، مگر گھر کو جا کے سوئیے مت، مساجد سے نکلے تو گھر جائیے، گھر جا کے جانماز بچھا لیجئے۔ میرے رسول کی نمازیں بھی بڑی لمبی ہوتی تھی، ایسی لمبی ہوتی تھی کہ پہلے تو ہم کو تو یہ بڑے بڑے سورے آتے نہیں ہوں گے، قل واللہ انا اعطینا اتنا تو ضرور آتا اپنے کو، مگر کیا کرو، قل واللہ انا اعطینا کہ نمازیں پڑھو، ایک نہیں 1000 بار پڑھو، 1000 رکعت پڑھو، مگر پڑھو 100 بار پڑھو، اگر 100 بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو 2 بار پڑھ لو، 1 بار بھی پڑھ لو، اللہ وہ بھی قبول کر لینا انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے طرف جھک کے تو دیکھو میاں، اللہ جب بندہ جھکتا ہے نا تو اپنے فرشتوں میں ناز کرتا، اے میرا دیکھو میرا بندہ کیسا میرے سامنے آج ہاتھ بن کے کھڑا ہے دیکھو، اور میرے کو کہہ رہا مولا آپ ہی دینے والے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو، اس نے میرے پہ بھروسہ کیا، اس وقت سے میں اس کو وہ سب کچھ عطا کروں گا جو یہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ بے مانگے اللہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے رسول کے سجدے کیسے ہوتے تھے معلوم؟ ایسے لمبے سجدے، ایسے لمبے رکوع، ایسے لمبے قیام کہ ٹھہر جاتے تو رات گزر جاتی تھی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے میرے گھر میں، اور ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا، اتنا مختصر تھا کہ اگر میں پیر ادھر سر لگ جاتا اور پیر لمبے کرتی تو وہ دیوار کو لگ جاتی، یعنی سر ایک دیوار کو لگتا تھا، پیر ایک دیوار کو لگتا تھا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت میرے رسول آئے اور رات کے اندھیرے میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور مجھے یہ اندازہ نہیں رہا کہ میرے رسول کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں نماز کیے یعنی نیند کی حالت میں اپنے پیر کو لمبا کر دی، میرے سرکار کے رخسار کو جا کے میرا پیر لگ گیا۔ فرماتے ہیں میرے آقا نے میرے پیر کو اشارہ دیا، میرے پیر کو ایک مار کے کہا عائشہ ابھی تم سمجھ رہے ہیں کہ میری نماز ختم ہو گئی، میں تو اپنے اللہ سے راز و نیاز میں مصروف ہوں، عائشہ اپنے پیر کھینچ لو تاکہ میں اللہ کے سامنے اپنی مناجات مکمل کر سکوں۔ میرے عزیز دوستو، میرے رسول کی صاحبزادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 2 رکعت کے لیے کھڑی رہی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑی رہی، اور فرماتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے جب کھڑی تو جب میری پہلی رکعت ختم ہو رہی تھی اس وقت فجر کی اذان ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ کون ایسی نیک بی بی صاحبہ کہ ایک رکعت میں ایک قرآن کو پڑھ دی پورا، ماشاءاللہ اتنی لمبی نماز۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا آپ رات کو اتنی چھوٹی کئی کو کر دیا کہ میں ایک ہی رکعت پڑھی، ابھی 1 رکعت کب پڑھوں گی میں؟ آج ہم لوگ 2 رکعت پڑھ کے ایسا زٹا زٹ مارتے ہیں سجدے، لیتے نہیں لیتے اللہ میاں، اپن تو کر رہے ہیں، آپ لیتے لیو نہیں لیتے نکو لیو جاؤ۔ ایک وقت حضرت تشریف فرما تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، آ کے نماز پڑھا،
جانے لگا، حضرت عمر بلا کے بولے کیا کر رہے تھے؟ میں نے نماز پڑھ رہا تھا۔ بولے اتنی جلدی نماز ختم ہو گئی تمہاری؟ نے بولا ہو گئی۔ بولے میرا کوڑا دیکھ رہا؟ انہوں نے بولا یہ کوڑا ہو دکھ رہا؟ بولے تو حضرت عمر کا کوڑا مشہور تھا۔ اس نے بولا یہ میرے پہ کہیں کو برس رہا۔ بولے جا اطمینان سے نماز پڑھ۔ اب جا کے نماز پڑھا، اللہ اکبر بول کے ٹھہر کے آدھے گھنٹے میں سلام پھیرا۔ جب جانے لگا تو حضرت عمر بلا کے فرمائے میاں تیرے کو صحیح بول، کون سی نماز پسند آئی؟ پہلی نماز پسند آئی یا دوسری نماز پسند آئی؟ اپن جو وہاں رہتے تو بولتے تھے چھوڑو بھائی آپ خواہ مخواہ کے ہمارا ٹائم ویسٹ کر دیے۔ حضرت عمر تھے وہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کیے تو اس نے جواب دیا عمر آپ سے نہیں ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے کو پہلے کی نماز پسند آئی، دوسری نماز پسند نہیں آئی۔ حضرت عمر ہنس دیے، ہنس کے بولے ارے بیوقوف، دوسری نماز بڑی طویل پڑھا تو، بہت لمبے رکوع پڑھا، لمبے سجدے کرا، پھر تیرے کو پہلی رکعت کیسے جائے، پہلی نماز کیسے پہنچانا ہے؟ بولے وہ اللہ کے ڈر سے پڑھائی، آپ کے ڈر سے پڑھا دو۔ وہ نماز اللہ کے ڈر سے پڑھا تھا اور یہ نماز آپ کے وہ کوڑے کے ڈر کی وجہ سے پڑھا، اس لیے وہ نماز پسند نہیں میرے کو جو اللہ کے لیے کرا تھا، یہ نماز پسند نہیں آئی کیونکہ آپ کے کوڑے کی وجہ سے۔ میرے عزیز دوستو، ہم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ آپ رہے آپ کا مولا رہے، آپ رہے آپ کا اللہ رہے، کچھ ہو جائے۔ میں پرسوں جمعے میں کہیں بولا ہوں، ہمارے اماموں میں کا ایک امام ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، پورے گھر کی آگ بجھا دیے، بجھانے کے کتنی دیر کے بعد حضرت امام صاحب باہر نکلے، بولے کیا ہوا؟ بولے آپ کا گھر جل گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں؟ تو امام صاحب کیا بولے معلوم؟ آپ نے فرمایا میاں میں آخرت کی آگ میں اتنا لگ گیا تھا کہ دنیا کی آگ کب لگی اور کب بجھی میرے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آج ہمارے گھر میں ڈونگا گر گیا تو اچھا ڈونگا گرا، اچھا پھر اللہ، ارے بچہ گر گیا، ایک اللہ والی تھی، جب اللہ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی اور بیچ میں روٹیاں لگانے کی بھٹی تھی، یہ نماز میں اتنی مصروف ہو گئی کہ اپنے چھوٹے بچے کو وہ دیکھی نہیں، اور پوری نماز مکمل کرنے کے بعد اس کو بچے کا خیال آیا۔ جب خیال آیا تو جب جا کے دیکھتی بچے کو ادھر ڈھونڈتی، کہیں بچے کا پتہ نہیں چلتا۔ جب بھٹی کے قریب جا کے دیکھی تو صاحبزادے آگ سے کھیل لیتے بیٹھے ہوئے۔ کہا ہے میری بندی تو میرے سامنے کھڑی رہی تو میں تیرے بیٹے کو ضائع کروں گا؟ تو میری ہو گئی تو تیرا بیٹا بھی تو میرا ہو گیا نا، اس لیے میں نے اس کو آگ کو بھی ابراہیم کا باغ بنا دیا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اللہ سے ڈرنا سکھاؤ، اپنا احترام کرنا سکھاؤ۔ یاد رکھو ادب سے ہی انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اور ہم کو آج کل بچوں کو آداب سکھانا ہے، بچوں کو جھوٹ بولنا سکھانا نہیں ہے، بچوں کو اللہ کی نافرمانی سکھانا نہیں ہے، بلکہ وہ سکھاؤ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ عمل سکھاؤ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ کی آج کی رات میں کی ہوئی توبہ اللہ قبول فرما لے گا، اور آج کی رات آپ اپنی دعاؤں میں اپنے کو بھی یاد رکھیے، اپنے چاہنے والوں کو بھی یاد رکھیے، اور مسلمانوں کے آج کل جو مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ظلم ہمارے پہ جو ہو رہا ہے، اللہ سے کرو میاں، بولو مولا بہت برداشت کے لیے ہم، اب آپ کا کرم ہونا مولا، آپ کا کرم کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر ہر بندہ اٹھ کے اللہ کے سامنے رجوع ہو کے پکارے گا نا تو پھر بتا نہیں کہ اچھے زمینوں میں زلزلے لا دے گا انشاءاللہ۔ پرسوں ہی عثمان آباد گیا تھا میں، وہ آگے زلزلے آئے تھے معلوم ہے، یاد ہے، آج سے 10-15 سال پہلے عمرگاہ میں، عمرگاہ سے سیدھے ہاتھ کو گئے عثمان آباد کو، تو زلزلے آئے تھے، اور وہ زلزلے ایسے آئے تھے
کہ ایک مسجد رہ گئی تھی، مسجد کے اطراف کی چیزیں پوری گر گئی تھی، آج بھی وہ مسجد ویسی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اللہ جب چاہتا ہے تو میاں زمین کو ہلا دیتا، اللہ جب چاہتا ہے تو اس آسمان کو گڑگڑاہٹ میں مبتلا کر دیتا۔ ارے کشتی کو چلانے والا وہ ہے، سمندر کو ٹھکانے لگانا وہ ہے، سمندر کو موجوں کو ہلانے والا وہ ہے، اور وہی ہے آسمان سے سورج نکالنے والا، وہی ہے دن اور رات کو پیدا کرنے والا، وہی ہے آپ کو مجھے پیدا کرنے والا۔ آج ہم طے کر لیں کہ آج کی شعبان کی رات سے پھر آئندہ کی رات 1 سال، اب اللہ ہمارے لیے کیا فیصلے کرے گا؟ فیصلے بدلنے کا اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کر لو، اپنی درازی عمر کی دعا بھی اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ۔ رزق کی برکت کی دعا کرو، وہ بھی قبول کرے گا۔ اپنے محلے کی حفاظت کے لیے تو کرو، وہ بھی دعا قبول کرے گا۔ آپ کے گناہوں کے لیے آپ شرمندہ ہو جائیں گے، اللہ اس شرمندگی کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو بھی مٹ دے۔ اپنے رب کو تو پکار، اپنے رب کو تو پکار، دل سے صرف ایک بار پکار کے تو دیکھو میاں، جب پکارنے والا پکارتا ہے نا، اس کی مرضی رہی اور تمہارا آنسو گرے تو یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا اور تمہاری ہر دعا کو اللہ قبول و منظور کر لے گا۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، آج کی رات جو شعبان کی رات ہے، اور اے اللہ آج کی رات جو شب برات کی رات ہے، آج آپ کے دھام میں ہم گناہگار بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو ظلم مسلمانوں پہ کر رہے ہیں اللہ ان کو تہس نہس فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اپنے مسلمانوں کو اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا دے، اپنی اطاعت و فرما برداری میں رہنے والا بنا دے، اپنے فرمان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بچیاں شادی کے لائق بیٹھی انہیں شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما، ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں وہاں محبت عطا فرما، نفرتوں کو محبت میں بدل دیجئے مولا۔ مولا ہم چند گناہگار تیرے گھر میں جمع ہو کر اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا۔ اے مولا اپنے کرم سے نواز دیجئے، اپنے فضل سے ہمیں نواز دیجئے۔ اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے ہیں اس امید میں کہ تو آج ہماری دعا کو سن لے گا۔ اے اللہ ہمارے اعمال تو نہیں ہے ایسے کہ ہم اپنی دعا کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مگر اتنا یقین ہے جس کی امتی ہے اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے پیارے رسول کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک متحد رکھ، ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم جو کچھ مانگے ہیں عطا فرما، جو کچھ مانگنا بھول گئے ہیں وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں یا جتنے لوگوں کو یہ ہمارے چاہنے والے عزیز و قاربین سب کے رشتہ دار جو ہے سب کی عمروں میں برکت دے، سب کے رزق میں برکت دے۔ اے اللہ اپنے ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے نیک عمل میں برکت دے، ہمارے کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا بنا دے اور اس میں بھی برکت عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اب یہاں سے انشاءاللہ ہم چوک جائیں گے، آپ بھی چوک